ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کے مبارک نام میں آپ سب کو سلام، اور آپ سب جو خداوند کے دن خداوند کے گھر میں ہے، خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ آپ نے اس کو مقدم جانا اور خدا کے گھر میں فراہم ہو کر اس کو پہلا درجہ دیا ہے۔ خدا کو جو پہلا درجہ دیتے ہیں، خدا انہیں کبھی دوسرے نمبر پر رہنے نہیں دیتا۔ خدا ہمیشہ ان کو فرسٹ پوزیشن پر لے کر آتا ہے۔ لیکن جو خدا کو دوسرا درجہ لیتے ہیں، انہیں اپنی ساری زندگی میں کبھی پہلا درجہ نہیں ملتا۔ آئے ہم خدا کے کلام کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ نکالیے میرے ساتھ یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 6واں باب۔ یسایہ انبیاء اکبر میں سے پہلی کتاب ہے، اور یسوع مسیح سے یہ 750 سال پہلے یہودا میں خدمت کرتا ہے اور کلام کی مرادی کرتا ہے۔ یسایہ 6واں باب اس کی بلاہٹ کے حوالے سے لکھا ہے۔ پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، میں نے خداوند کو ایک بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ اس کے آس پاس سرافیم کھڑے تھے، جن میں سے ہر ایک کے 6 بازو تھے، اور ہر ایک 2 سے اپنا منہ ڈھانپے تھا، اور 2 سے پاؤں اور 2 سے اڑتا تھا۔ اور ایک نے دوسرے کو پکارا اور کہا، قدوس 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 رب الافواج ہے، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ اور پکارنے والے کی آواز کے زور سے آستانوں کی بنیادیں ہل گئی، اور مکان دھوئیں سے بھر گیا۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے، اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بد کرداری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ انہیں یاد کے سبب سے خدا ہم سب کو برکت بخشے۔ یسایہ نبی خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، آسمان پر، بلندیوں پر، ایک اونچے تخت پر خدا کو بیٹھے دیکھتا ہے، اور لکھا ہے کہ جس کو اس نے دیکھا، اس کے جلالی لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ پھر اس نے کہا، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو گئی۔ یسایہ نے جو جلال تخت سے بہتا ہوا دیکھا، جو تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کے لباس سے اس نے بہتا ہوا دیکھا، اس سے ہیکل معمور ہوئی، اور یہ جلال بڑھتے 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 ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ آسمان بھی اس کے جلال سے معمور ہے، اور زمین بھی اس کے جلال سے معمور ہے۔ جلال بڑھنا چاہیے، جلال گھٹنا نہیں چاہیے، کم نہیں ہونا چاہیے۔ بڑھتے 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 ہیکل سے شروع ہوتا ہے اور ساری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں، انائنٹنگ ہے، مسا ہے، برکت ہے، ہمیں ویژنز ملتی ہیں، ہم خدا کو دیکھتے ہیں،
اس کی حضوری کو دیکھتے ہیں، اس کے تخت کو دیکھتے ہیں، اس کے عجائبات کو، اس کی قدرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور خدا ہماری آنکھوں کو کھول دیتا ہے۔ اور اگر ہم اس جلال کو لے کر میدان میں نکلتے ہیں، فیلڈ میں نکلتے ہیں، تو ہیکل کا جلال میدانوں میں اترتا ہے، گلیوں میں اترتا ہے، گھرانوں میں اترتا ہے، اور زمین خدا کے جلال سے معمور ہو جاتی ہے۔ یسایہ نے جو جلال دیکھا، تخت سے اترا ہے، ہیکل کو بھر دیتا ہے، اور پھر ساری زمین کو بھر دیتا ہے۔ کاش کہ جو خدا کی حضوری ہمیں ملتی ہے وہ ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ اور دیکھیں، ہم سب مختلف گھروں سے ہیں، اور ہم کمیونٹی کے مختلف حصوں میں رہ رہے ہیں، گلیوں میں رہ رہے ہیں، اور بستیوں میں رہ رہے ہیں، اور جب یہ جلال، یہ حضوری ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو حافظ آباد کی جن جن گلیوں میں ہم رہتے ہیں، جن جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، ان گھروں میں خدا کی قدرت اترے گی، ان گلیوں میں خدا کی قدرت اترے گی، اور یہ گلیاں، یہ کمیونٹی اور یہ بستیاں خدا کے جلال سے بھرنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر بستیوں سے جلال بڑھے گا، حافظ آباد کے گلیوں سے جلال بڑھے گا، اور شہر کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اور پھر ہمارے ملک کو خدا اپنی لپیٹ میں لے گا۔ کلیسیاؤں میں اسی طرح سے جلال بہتا رہے گا۔